اپنے عقیدے سیدھے کرو، اپنے آپ کی اصلاح کرو، ان لوگوں سے دور رہا کرو کہ یہ بھی مر گئے، وہ بھی مر گئے، یہ بھی مٹی میں مل گیا، وہ بھی ختم، یہ بھی ختم، سارے ہی ختم ہے، تو کیا کر رہا ہے یہاں پر؟ سارے ہی ختم ہو گئے۔ اللہ قرآن میں فرماتا کہ شہید زندہ ہے، شہید بھی ختم۔ اللہ فرما رہا زندہ تو کہہ رہا ختم، جو زندہ ہوتا وہ موجود ہوتا ہے، تیری مانو یا اپنے اللہ کی مانو میں۔ نبی قبر میں زندہ نہیں، ولی سنتے نہیں۔ میں نے کہا نہ وہ تمہارے کوئی ولی ہوں گے جو سنتے نہیں ہیں، ہمارے ولی سنتے ہیں۔ قرآن حدیث تو چھوڑو، قرآن کی پتہ نہیں کتنی دلیل میرے پاس ہے، میں چھیڑنے بیٹھ جاؤں تو وقت پتہ نہ چلے کدھر چلا گیا۔ ولیوں کے سننے پر، ولی قبر میں زندہ بھی ہوتے ہیں، سنتے بھی ہیں، مشکل بھی حل کرتے ہیں، جھولی بھی بھر دیتے ہیں، حاجت روائی بھی فرماتے ہیں۔ ولی سارے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میرے محبوب نے فرمایا حدیث پاک، توجہ کرنا میرے نوجوانوں، میرے سرکار نے فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ بندہ مومن ہو مرنے کے بعد وہ بھی سنتا ہے، توجہ نہیں ہے آپ کی، بندہ مومن ہو مرنے کے بعد وہ بھی سنتا ہے، منافق ہو وہ بھی سنتا ہے، کافر ہو مرنے کے بعد وہ بھی سنتا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں۔ مرنے والا کافر مر کے قبر میں گیا، سرکار فرماتے تمہاری جوتوں کی آواز کو بھی مردہ سنتا ہے۔ جوتوں کی آواز قبرستان پہ آتی ہے نا، ٹھپ ٹھپ چپل کی، قبر والا وہ بھی سنتا ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ قبر میں جانے والا سنتا ہے، تمہارا پڑوسی کہتا نہیں سنتا، بولو نا اونچی آواز سے، اس کا تو دماغ خراب ہے۔ بھائی نبی کہہ رہے ہیں کہ مومن بھی سنتا ہے، منافق بھی سنتا ہے، کافر بھی سنتا ہے، اور تو کہتا نہیں سنتا، تو تمہارے پتہ نہیں ہے کون جو سنتے نہیں ہیں؟ کافر بھی سن رہا ہے تو بتاؤ میرا حیدرآباد کا سخی میری آواز کیوں نہیں سن سکتا ہے؟ اور تم قبرستان جا کے سلام کرتے ہو نا، تو میرے نبی فرماتے جس کو تم نے سلام کیا وہ قبر کے اندر سے پہچانتا بھی ہے کہ کس نے سلام کیا ہے۔ یار پہچانتا وہ جس کی عقل ہو، فہم و فراست صحیح ہو، ہوش ہو، دیکھتا ہو، دیکھ رہا ہو۔ اب یہ جس کے اندر ہوش بھی ہے، عقل بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے، پہچان بھی رہا ہے، سلام کا جواب بھی دے رہا ہے، تو مجھے بتاؤ کہ گھر میں اور آپ کبھی سو رہے ہو اور میں آ کے کہوں السلام علیکم، آپ جواب دیں گے؟ آپ سو رہے ہیں، سونے والا مرنے والے کی طرح ہوتا ہے، آپ جواب تھوڑی دیں گے۔ بابا السلام علیکم، اب تو انشاء لگے ہوئے ہیں، آپ کو کیا پتا کون ہے، ہلا جلا کے آپ کو بولو اچھا وعلیکم السلام، امام صاحب آئیں گے، اچھا وعلیکم السلام جب۔ لیکن اگر میرے نبی فرما رہے کہ وہ قبر والا آواز بھی سنتا ہے، جواب بھی دیتا، سلام بھی کرتا، پہچانتا بھی ہے، تو مقصد میرے نبی کا یہ ہے کہ وہ قبر میں جانے کے بعد بھی تو زندہ ہے نا، یا نہیں ہے؟ یہ سارے کام زندہ ہی تو کرتا ہے۔ اے بھابھی کہتا کہ نہیں زندہ ہے، نبی کہتے زندہ ہے، تو میں نے کہا ہم تمہارا نہیں مانیں گے، ہم اپنے نبی کی بات مانیں گے، پھر ہم جھوم جھوم کر کہیں گے کہ ولی کل بھی زندہ تھا، ولی قبر میں آج بھی زندہ ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ اللہ کا قرآن حدیث میرے بل ایک نہیں سینکڑوں ہے، لیکن بات میں کرنے کا عادی نہیں زیادہ، صرف سمجھانے کے لیے ہے۔ اپنے عقیدے سیدھے کرو، ادب والوں کی محفل میں بیٹھا کرو، ایسے لوگوں کی دوستی اپناؤ کہ جو اللہ کی رسول کا بھی ادب سکھاتے ہیں، ولیوں کا بھی ادب سکھاتے ہیں، صحابہ کا بھی، اہل بیت کا بھی، اپنے سے بڑے علماء کا بھی، حافظ قرآن کا بھی، ماں باپ کا بھی، مرشد کا بھی، جو ہر چیز کا ادب سکھائیں۔ ادب والوں کی سنگت میں بیٹھو، بے ادبوں کی نہیں کہ نبی تو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا نہیں پتہ، نبی تو مر کے مٹی میں مل گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کتنی بری بات ہے۔ میں کلمہ اپنے نبی کا پڑھوں، اسی نبی کو مٹی میں مار دوں تو میرے کلمے کا فائدہ کیا ہے؟ نماز پڑھتا ہوں تحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو نبی جب معاذ اللہ تیرے کہنے سے مر کے مٹی میں مل گئے تو سلام کس کو کر رہا ہے؟ مخاطب کس کے ساتھ؟ السلام علیک ایھا النبی، ایھا حرف ندا عربی کے اندر ندا کرنے کے لیے آتا، آواز دینے کے لیے، اور آواز اسے دی جاتی ہے جو زندہ ہوتا ہے، مردوں کا آواز نہیں۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مخاطب اور حاضر کے سیغے کے ساتھ، پریزنٹ کے سیغے کے ساتھ اللہ نے ہمیں یہ سکھائی ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا نا کہ کوئی کہے گا کہ محفل کے بعد کھڑے ہو کے سلام نہیں پڑھا کرو، سلام نبی نہیں سنتے، تو اللہ تعالیٰ نے درود ابراہیم کو سنت بنا دیا، عطیات کو واجب بنا دیا کہ بیٹا وہاں نہیں پڑھے گا یہ تو تجھے پڑھنی پڑے گی۔ عطیات پڑھے گا تو اس میں کہے گا السلام علیک ایھا النبی
ممبر پہ بیٹھ کے کہتا نبی قبر میں زندہ نہیں، نماز میں کہہ رہا سلام تجھ پر جو زندہ ہے۔ تیرے قول و فعل میں تضاد ہے، تو منہ سے کچھ کہتا ہے نماز میں کچھ کہتا ہے۔ سنی کا جگرا ہے جو ممبر پر بھی کہتا ہے، نماز میں بھی کہتا ہے، گھر میں بھی کہتا ہے، ہر حال میں کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا، یہ تو دیوبندیوں کے بڑے بڑے اماموں نے لکھی ہے، ان کے بڑے بڑے اماموں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ کیا لکھا؟ دیوبندیوں کے امام خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، میرے پاس حوالے موجود۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک لمحے کے لیے، توجہ کرنا، ایک لمحے کے لیے سرکار کا تعلق دنیا سے ختم ہو جائے تو یہ ساری دنیا تباہ ہو جائے۔ میں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، باقی ہم سے بات کرنا ہے۔ وہ خود ہی لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، ایک لمحے کے لیے سرکار کا تعلق دنیا سے ہٹ جائے تو دنیا تباہ ہو جائے۔ پتہ چلا سرکار کا تعلق ہے تبھی دنیا سلامت ہے، تو دنیا تبھی تو سلامت ہے کہ گنبد خضرا میں مصطفیٰ بھی تو سلامت ہے، وہ سلامت ہے تبھی تو تو اور میں سلامت ہے۔ اپنی برین واشنگ کرو، دماغ فریش کرو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند باتیں میں نے اس لیے کی ہیں چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور زیادہ ہمارے نوجوانوں کا ذہن خراب ہوتا ہے، بیچارے دیندار تو ہوتے ہی نہیں، یونیورسٹی کالج میں لگے رہتے ہیں، اور جو آگے ان کو تبلیغ کرتا ہے ہاں بھائی آپ سب صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں نے 17 تاریخ کی نورانی بستی کی خطاب کے اندر بھی، یہ جہاں دیوبندی کی بڑی مسجد ہے وہاں میرا پروگرام تھا، وہاں بھی میں نے جملہ کہا تھا، میں نے کہا لوگ قرآن کی آیت آدھی آیت پڑھ کے گمراہ کرتے ہیں۔ قرآن اٹھاؤ لائبریری سے، 29واں سپارہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا۔ آپ نے مجھے بتایا یہ بات تو سنی ہوگی نا، کہنے والے کچھ مولوی ایسے کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، سنا ہے نا آپ نے؟ کہنے والے کہتے ہیں، تو کون کہتا ہے آپ کو؟ سب کو پتہ ہے نبی تو کچھ بھی نہیں جانتا، سب اللہ جانتا ہے۔ اچھا بھائی دلیل کیا؟ وہ کہ قرآن پڑھو، عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا، اللہ قرآن میں فرماتا میں اپنا علم غیب کسی کو نہیں دیتا۔ یہ لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب ہے۔ اب ایک سادے نیچر والا انسان کسی مولوی صاحب کی بات سنے، وہ کیا کہے گا؟ ہاں یار اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ فرماتا میں اپنا علم غیب کسی کو نہیں دیتا، تو کسی کو نہیں ہوگا، قرآن تو نہیں غلط ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ کو نہیں پتا وہ قرآن میں کہاں ڈنڈی مار رہا ہے۔ لوگ مال کے چور ہوتے ہیں تو قرآن اور عقیدے کے بھی چور بہت گھوم رہے ہیں آج کل، ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھوں نا، اب قرآن پڑھ لو، اٹھا کر ترجمہ پڑھ لو، غلط بولو تو مجھے بتا دینا آپ۔ اب اگر یہ جو مولوی صاحب آپ کو آیت پڑھ کے سنائے نا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا، اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اللہ اپنا علم غیب کسی کو عطا فرمائے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کسی کو علم نہیں دیتا، کسی کو کچھ نہیں پتا، ختم، ٹھیک ہے۔ اگر اسی کے بالکل برابر والی آیت پڑھے گا نا، سارا مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ آیت کیا ہے؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا، اللہ اپنا علم غیب کسی کو نہیں دیتا، الا من ارتضی من رسول، بالکل برابر میں آیت ہے، الا من ارتضی من رسول، اللہ اپنا علم غیب کسی کو نہیں دیتا، لیکن رسولوں میں سے جس کو پسند کر لیتا اپنا علم غیب اس کو عطا فرما دیتا۔ اگلی آیت چھوڑنا تو بندہ گمراہ ہو جائے گا کہ یار صحیح کہہ رہا قرآن۔ اگر وہ مولوی نہ پڑھے تو پڑھ لے، تو نے اگلی آیت پڑھ لی نا، خدا کی قسم تیرا عقیدہ بچ جائے گا کہ نہیں یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ فرماتا میں جس کو رسولوں میں سے پسند کر لوں اس کو علم غیب دے دوں، تو رسولوں میں سے پسند کرے اس کو علم غیب دے۔ مصطفیٰ کو پسند کر کے ایسا پسند کیا کہ اس کی پسند کے لیے ساری کائنات کو سجایا اللہ نے۔ جو ساری میرا نبی سارے نبیوں کا نبی ہے، جب چھوٹے نبی کو علم غیب اللہ دے سکتا ہے تو نبی کو کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ یہ قرآن میں لکھا، میں ابھی حدیث میرے پہ بہت ہے، میں حدیث نہیں چھیڑ رہا، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ 4واں سپارہ پڑھو، اللہ فرماتا ہے آپ کو کوئی گمراہ کرنے کے لیے، دیکھو اللہ قرآن ہے، لیتلیکم علی الغیب، اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا۔ قرآن کا کون سا سپارہ ہے؟ 4واں سپارہ، لیتلیکم علی الغیب، اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر، غیب، اچھا یہ بھی سنو میرے بھائی توجہ کرنا، غیب کسے کہتے ہیں؟ چھپی ہوئی چیز کو غیب کہتے ہیں۔ ما غاب عن الحواس، یہ عربی گرامر کے اندر اس کی ڈیفینیشن ہے کہ جو حواس سے غائب ہو، یعنی میرے صوفے کے پیچھے کون بیٹھا مجھے نہیں پتا، لیکن نبی وہ ہوتا ہے جس طرح آگے دیکھتا بالکل ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہے۔ یہ نبی کی کوالٹی ہوتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ بچہ گھسا ہوا یہ پیچھے کیا ہے، لیکن نبی بالکل برابر دیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ قرآن اب غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو بن دیکھے بتا دینا۔
قرآن میں اللہ فرماتا ہے لیطلعکم علی الغیب 34 پارے میں کہ اللہ تعالیٰ اپنا غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا، کسی کو نہیں دیتا۔ اب آپ سے میں کہوں تو آپ بھی بولیں گے ہاں بھائی قرآن پڑھنے بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے، لیکن بالکل اس کے ساتھ والی آیت پڑھو نا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ اپنا علم غیب کسی کو نہیں دیتا، لیکن رسولوں میں سے جس کو پسند کر لیتا ہے اس کو بھی علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ تیسری آیت قرآن مجید کی 30ویں سپارے سورہ مطففین، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اللہ فرماتا میرا نبی علم غیب کی خبر بتانے میں کنجوس نہیں ہے، بخیل نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے۔ کیا مقصد؟ اللہ کے بتانے کا مقصد یہ ہے تم جو پوچھو کہ میرا محبوب کھل کھل کے تمہیں بتائے گا، تو بتائے گا وہ جس کے پاس علم ہوگا۔ یہ گواہی علم غیب کی میرا اللہ دے رہا ہے۔ اور صحابہ کا عقیدہ کیا تھا کہ نبی کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں وہ عقیدہ بنانا ہے جو قرآن کا ہے یا میرے مصطفیٰ کی حدیث کا ہے یا صحابہ کرام کا ہے۔ کوئی بھی اگر ممبر پہ بیٹھ کے کہے کہ نبی کو کچھ نہیں پتہ تو وہ جھوٹا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جب سب کچھ پتہ ہے تو بات ختم ہو گئی۔ ہمارے لیے ہتھیار قرآن ہے یا رسول کی حدیث ہے، بس۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے باپ دادے تھے تو میں بھی ایسا ہی، یہ کون سی بات ہے؟ تیرے باپ دادے حرام کھاتے تو بھی حرام کھائے گا کیوں؟ باپ دادوں کی دلیل نہیں، دلیل یا تو اللہ کی قرآن کی یا مصطفیٰ کی حدیث کی ہوتی ہے، بس۔ پھر تیسرے نمبر پہ صحابہ کا نمبر آتا ہے۔ میلاد پہ کتنے ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ نے نہیں بنایا، تم کیوں پتہ ہے؟ صحابہ کو تو رو رہا ہے، میرے اللہ نے میلاد بنایا میرے مصطفیٰ کو۔ جو کام اللہ نے کیا تو صحابہ اللہ سے بڑے تھوڑی، معاذ اللہ۔ تو لہٰذا اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، اچھے اور صحیح العقیدہ اعلیٰ حضرت کے عقیدے والے علماء سے دوستی کرو، اپنے علم دین حاصل کرو، علم سے دوستی کرو، کتابوں سے دوستی کرو، دین حاصل کرو، اور مدرسوں میں جا کر اپنا قرآن بھی پڑھو، علم بھی حاصل کرو۔ خدا کی قسم اگر علم حاصل کرو گے تو آپ کو کوئی بھی کبھی کسی پٹری سے اتار نہیں سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مسئلے مسائل جو قرآن کی آیتیں جو واقعات میں نے پیش کیے، اللہ مجھ سمیت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فقیرانہ آیتیں صدا کر چلیں، آپ خوش رہیے، ہم دعا کر چلیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور خصوصاً اللہ ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔